اللہ اکبر، حاضل اکبر، حاضل اکبر، یہ بڑا رب ہے، اللہ اکبر۔ تو جب وہ بھی ڈوب گیا تو اب کیا پیچھے رہ گیا؟ سورج کا بھی ایک وقت ہوتا ہے، وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ ڈوب جاتا ہے۔ کہا یہ بھی ڈوب گیا، اب کون ہمارا رب ہے؟ یہ ایک توحید کی بات ہے۔ تو ان لوگوں نے جس کا ڈر اور خوف پیدا ہوا اس کو اپنا الہ بنا لیا، جس طرح کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے سوئے ہوئے، اللہ اکبر۔ تو جب اس کافر نے، ملعون نے، اس دشمن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا، ڈرایا، دھمکایا، اپنی تلوار کو بے نیام کیا، تو کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا آج کون تجھے مجھ سے بچائے گا؟ تو کیا رسول اللہ تلوار دیکھ کے ڈر گئے؟ کیا رسول اللہ ننگی تلوار دیکھ کے خوف زدہ ہو گئے؟ اپنی بات بدل رہی، موقع بدل لیا کہ تو مجھے چھوڑ دے، معاف کر دے؟ نہیں، اللہ کی قسم نیند میں سوئے ہوئے تھے، جب اس نے اٹھایا آنکھیں، جب وہ کھولیں، ما ذاق البصر والی وہ آنکھیں تھیں، اللہ اکبر، واللیل والی زلفیں تھیں، اللہ اکبر، علم نشرح والا سینہ تھا، یہ اللہ کی شان ہے نا۔ تو جب وہ روب والا، وہ دبدبے والا، وہ پیار اور محبت والا وہ چہرہ جب آنکھیں بیدار کرتا ہے، جب وہ اپنی زبان کو اللہ اکبر حرکت دیتا ہے، تو کیا لفظ آتا ہے؟ تیری اس تلوار سے، تیری اس دھار سے، تیری اس جلغار سے، تیری اس بات سے، تیرے اس وار سے مجھے بچانے والا میرا اللہ ہے۔ کون ہے؟ میرا اللہ ہے۔ اللہ کی قسم بے نیام تلوار کے نیچے بھی یہ نہیں کہا تو اس وقت طاقتور ہے تو مجھے چھوڑ دے، نہیں، نبی نے عقیدہ توحید بتایا۔ بچانے والا کون؟ ذرا زور سے بولو، بچانے والا کون؟ جب آپ بھی کسی مشکل میں، تنہائی میں، کسی آزمائش میں پھنس جائیں، کوئی کافر، کوئی بدھو، کوئی یہودی یا کوئی مشرک آج کا پوچھے اور تمہاری مدد کرنے والا کون ہے؟ اللہ کی قسم بے دریغ بولا کرو، مدد کرنے والا کون؟ مجھے بچانے والا، اس آزمائش سے نکالنے والا، رزق دینے والا، اولاد دینے والا کون؟ وہ پوچھتے ہیں آج کل لوگ نا، بعض دفعہ تانا دیتے ہیں، وہ اتنے سال ہو گئے شادی، بچہ ہوا نہیں ہوا، کون دے گا؟ کیوں خاموش ہو گئے؟ جب وہ پوچھے نا، ہاں جاؤ نا ادھر دربار، نہیں، کون دے گا؟ اللہ دے گا۔ وہ اتنے سال ہو گئے تیرے حالات ٹھیک نہیں ہوئے، رزق روزی کون دے گا؟ اللہ دے گا۔ وہ اتنے سال ہو گئے بیمار پڑا ہوا، ایک چکر تو لگا لے، اور وہاں پہ جناب یہ رکھا وہ لیا، ٹھیک ہو جائے گا، نہیں، شفا کون دے گا؟ اللہ۔ اللہ کی قسم اپنی زبانوں کو بے دریغ یہ کہا کرو، میرا اللہ کہتا ہے اظہار تو کر، شفا میں عطا کر۔ اللہ کہتا ہے میرا ذکر تو کر، میرا ذکر تو کر، مانگ تو دے، میں دوں گا۔ اور جب کوئی کافر، جب کوئی مشرک، جب کوئی پلیت مد مقابل آ کے کہتا ہے تو پھر بندہ کہتا ہے تو مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ سمجھ آئی میری بات کی؟ نہیں، مزہ نہیں سمجھ آئی۔ اللہ اکبر۔ دلیل دے دوں؟ بلال حبشی، بولو، بلال حبشی رضی اللہ عنہ، وہ کالا، وہ بدھو موٹے ہونٹوں والا، اللہ کی قسم تپتی ریت کے اوپر لیٹا ہوا ہے، دشمن ظلم کر رہا، ستم کر رہا، کہتا ہے احد کہنا، مشکل کشا کہنا، وحدہ لا شریک کہنا، وہ اوپر سے مارتا ہے، وہ کہتا ہے احد، اللہ احد، اللہ اکبر۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آئے، کہتے ہیں میرے یاروں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، بلال تو ہی ٹھنڈا پڑ جا، اور یہ ظالم اگر باز نہیں آتے تو ہی اپنے دل کو سمجھا لے۔ کہا کیا کروں؟ کہا جب یہ سامنے آتے ہیں نا، جب تجھے مارتے ہیں تو اپنی زبان کو بند کر لیا کر، اگر بند نہیں ہو سکتی اپنی آواز کو پست کر لیا کر، دبا لیا کر۔ کہا ابو بکر سن لے تو بھی، یہ زبان میرے اختیار میں، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، جتنا مجھے ستاتے ہیں، جتنا تڑپاتے ہیں، جتنی میری آواز بند کرتے ہیں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میری آواز بلند ہو جاتی ہے، میرے بس کی بات نہیں ہے۔ جب کوئی، تو وہ جو مزہ بلال کو آ رہا تھا مار کھا کے اللہ کو وحدہ لا شریک کہنے کا، آج کو مزہ مجھے بھی لینا چاہیے نا۔ جب کوئی مشرک کہے، جب کوئی پلیت کہے، جب کوئی غیر کو ماننے والا کہے، کون دے گا؟ تو پھر جب جواب میں آئے کون؟ اللہ۔ کیوں جواب میں اللہ کا لفظ آئے؟ کہ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دشمن نے پوچھا کون بچائے گا؟ اس نے جواب میں جب یہ سنا کہ اللہ، اب اللہ کے لفظ کے اندر اتنی طاقت اور قوت ہے کہ اس کے ہاتھ کپ کپا گئے۔ اللہ
وہ اللہ کا جو لفظ ہے نا اللہ اکبر، کبھی ہم بھی تنہائی میں جوش میں ایمان سے عقیدے سے بولیں، اللہ کی قسم جسم کے اندر ایک حرکت، ایک طاقت اور قوت سی آتی ہے، اللہ اللہ. لیکن یہ جو ہم تنہائیوں میں بیٹھ کے جا کے جناب وہ ضربے لگاتے ہیں نا، اس کی بجائے کبھی ایمان سے عقیدے سے توحید سے کبھی ذرا اس کو اس لہجے میں ذکر کر کے دیکھیں جو محمد الرسول اللہ نے ننگی تلواروں کے سائے کے نیچے کر کے دکھایا تھا. اللہ اکبر. جب اس نے سنا کہ اللہ اکبر، وہ تو سارے ود کو سوا کو یغوث کو یا جناب دوسرے تیسرے کو ماننے والے تھے کہ یہ ہمارے تو انے لولے لنگڑے ہمارے خدا ہیں. لیکن جب اللہ کا نام سنا، آج بھی واللہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ توحید کی دعوت دیتے ہیں، بات کرتے ہیں نا، تو وہ بیچارے جو آج تک سنتے ہی دوسری باتیں ہیں، جب توحید کی بات سنتے ہیں تو ایمان ایسے کھلکھلا جاتا ہے، ایمان ایسے تازہ ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں یار ایسی بات، واللہ ایمان تازہ ہو گیا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ وہ کہتا ہے ایمان تازہ ہوگا، کیونکہ اس نے پہلی بار سنا. اس نے جب پہلی بار اللہ کا لفظ سنا، اس کے ہاتھ کب کپا گئے، تلوار نیچے کے گئی. وہی تلوار کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ید اللہ والے ہاتھوں سے اٹھائی اور اپنی زبان سے کہا اب بتا تجھے کون بچائے گا، تجھے کون بچائے گا. جب اس نے دیکھا کہ یہ طاقت اور قوت والے ہاتھ، اللہ اکبر، تو اس نے نا اپنا موقف بدل لیا. اپنا موقف، جو دشمن تھا وہ دوست بن گیا. کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور تو بھی اچھا، تیرا باپ بھی اچھا، تیرا دادا بھی اچھا، تیرا پردادا بھی اچھا، تیرا خانوادہ بھی اچھا، تو بہت ہی اچھا ہے. کہا تیرے کہنے سے اچھا نہیں ہوں، میرے رب نے مجھے کہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. تو میری تعریف کیا کرے گا؟ میرا رب قرآن کے 100 اللہ اکبر کبیرہ 14 سورتوں کے اندر 6666 آیتوں کے اندر اللہ اکبر میری تعریف کر چکا ہے. تو میری تعریف کیا کرے گا؟ اللہ نے میری تعریف کیا کہا؟ جا، میں نے تجھے اسی اللہ کے نام پہ معاف کر دیا. ادھر معاف کرتے ہیں، وہ کہتا ہے اب معاف کر کے مجھے کس کا چھوڑ رہے ہو؟ مجھے اپنا بنا کے، مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کہتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. تو بات عرض کرنا چاہ رہا تھا، فَاسْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ. جب ملاقات ہو جائے، آمنا سامنا ہو جائے، تو پھر اپنی بات کو ہم کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، اس کے ڈر اور خوف کی وجہ سے اپنی بات بدل جاتے ہیں. بات کہنی ہوتی ہے بے اللہ کی توحید، ختم نبوت، صحابہ کی بات، نماز روزہ حج زکوٰۃ صدقہ خیرات، یا کسی کی گواہی دینی ہوتی ہے حق پہ. جب دیکھا سامنے جناب کو طاقتور انسان ہے، اپنی بات کو چینج کر لیا. لیکن مجھے تو زبردستی لے کے آئے تھے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، مجھے تو ایسے ہی ہو گیا حضرت صاحب، آپ تو چودھری صاحب، میں تو بس غلطی ہو گئی. ایسا ہو جاتا ہے نا بعض دفعہ. لیکن اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ. ایمان والو، جب ملاقات کرو دشمنوں سے، جب ملاقات کرو اپنوں سے، جب ملاقات کرو بیگانوں سے، فاثبتوا، اپنے موقف پہ، اپنے ایمان پہ، اپنے عقیدے پہ، اپنے منہج پہ ڈٹ جایا کرو، کھڑے ہو جایا کرو، استقامت اختیار کر لیا کرو. اور استقامت اختیار کرتے ہوئے یاد کس کو کرنا ہے؟ واذکروا اللہ. اللہ سے مدد مانگیں، نصرت مانگیں، اس کا ذکر کرنا ہے. ذکر بھی مختلف مواقع کے حوالے سے کرنا ہے. جس قسم کی مجلس ہو، جس قسم کا وہاں پہ ماحول ہو، وہاں پہ اس قسم کا اللہ کا ذکر شروع کر دیا کرو. قرآن بھی اللہ کا ذکر ہے، درود بھی اللہ کا ذکر ہے، نبی کی شان بھی اللہ کا ذکر ہے، صحابہ کی شان بھی اللہ کا ذکر ہے. کیونکہ اللہ نے ان کا ذکر قرآن میں کیا، تو جب ہم قرآن کی صورت میں ان کا ذکر کریں گے تو کن کا ذکر ہوگا؟ اس کا ذکر ہوگا. اور قرآن کی آیت پڑھیں گے صحابہ کی شان میں، تو ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. نبی کی شان میں قرآن کی آیت پڑھیں گے تو ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. تو اللہ کہتا ہے جب جہاں جس موقع پہ جاؤ تو وہاں پہ ذکر کس کا کرنا ہے؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ، میرا ذکر کرنا ہے. کیا ہوگا؟ کثیر لعلکم تفلحون، کامیابی کامرانی تمہارا مقدر بنا دوں گا. کہیں بھی تمہیں نیست و نابود نہیں ہونے دوں گا، کبھی تمہیں پست نہیں ہونے دوں گا، کمزور نہیں پڑنے دوں گا. اللہ تمہاری کامیابی کامرانی کو مقدر اور نصیب بنا دے گا. میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں کہ اللہ آج جو حالات بنے ہوئے ہیں، اللہ وہ بیماریاں ہیں، وہ افواہیں ہیں، وہ کرونے ہیں، وہ اللہ آج کوئی ایک بیماری ہے، اللہ اس بیماری کے سامنے استقامت عطا فرما. اللہ اس وبا کے سامنے استقامت عطا فرما. اللہ آج جو دنیا کے حالات فلسطین کے، اللہ یہ دیگر ملکوں کے بنے ہوئے ہیں، اللہ دشمنوں کے سامنے استقامت عطا فرما.
اللہ ایمان قوت گویائی عطا فرما، اللہ کلمہ حق کہنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ آج جو ہمارے معاشرے کے حالات ہیں، ہر بندہ نفسہ نفسی کے عالم کے اندر ہے، ہر بندہ دوسرے سے چھیننے کی کوشش کر رہا ہے، اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے ہماری مدد فرما۔ اے میرے اللہ خود کما کے، خود محنت کر کے اللہ کھانے کی رزق حلال توفیق عطا فرما۔ اللہ دوسروں کی عزت کو اپنی عزت سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اے دنیا کے حکمرانوں سنو، اے زمین کے اطراف کے حاکموں دیکھو، تم جو بہتوں پر حکمرانی کرتے اور رعایا کی کثرت پر فخر کرتے ہو، کان دھرو۔ حکمت، فہم و فراست اور کمال قدرت سب اسی کی ہے۔ یہ چاند، ستارے، سورج، کرنیں، دن رات سب اپنی کمالیت کے جوہر جو دکھاتے ہیں، یہ سب میرے رب کی مہربانیاں ہیں۔ رب ذوالجلال کی قدرت کے جب چشمے پھوٹتے ہیں تو پھول، کلیاں، باغیچے، گلشن، ہریالی، پودے، یہ دھرتی کے سب نظارے، یہ دریا و سمندر، یہ ندیاں اور نیلے پانی کی آب اشارے، یہ نظام ہستی کو چلانے والے، میری سب دعائیں، التجائیں، مسکراہٹیں، محبتیں سب رنگ لائیں، اور پھر چہروں پر خوشیوں کے گیتوں کی ہو مہکار، تو ہر دل سے نکلے میرے رب کی ہیں مہربانیاں۔ ہم نے کی دعا، اسی نے سنی التجا، یہ سب اسی کی حشمت کا کمال ہے، جو پتھر میں بسنے والے کیڑے کو کرتا ہے روزی عطا۔ ہم سبوں کا پالنہار، جس نے پرندوں کو گنگنانے کی قوت بخشی اور لبوں پر آنے والی صدائیں، یہ سب ہیں میرے رب کی مہربانیاں۔